وہ اسی موضوع پہ آپ کو سنا سکتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر کو ماننے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جب یہ آقا علیہ السلام کی حدیث آ گئی، جب یہ حدیث مصطفیٰ آ گئی، تو پھر آپ بخاری پڑھ لیں، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب آپ اٹھا کے لے کے آئے میرے سامنے، جس نے بھی اس گھر کو نہیں مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا، بندہ ایک تھا، اہل بیت اطہار کا دشمن اور منکر، ولدیت میں نام چار چار تھے۔ آج اگر آپ راؤنڈ دی کلاک دیکھیں، پوری کائنات کی طرف دیکھیں، یا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو چل رہے ہیں، اگر اس پر آپ توجہ کریں، غور کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آڑ میں جو وہ نعرے لگا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ خود نکلے ہیں؟ نہ، یہ لوگ نکالے گئے ہیں، کہیں سے ریال خرچ ہو رہے ہیں، کہیں سے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح شیعہ اور سنی کو لڑوا کر پاکستان کو کمزور کیا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے، دین کو کمزور کیا جائے۔ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شیعہ اور سنی میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ نہ شیعہ میں ہے، نہ خرابی سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے۔ تو میں ایک نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بائی بائی۔ میں پوری دنیا میں یہ دعوت دے رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ کر نکل کر میں قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو چیزیں چھپائی گئی تھی وہ لوگوں تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اصل سنیت کا چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یزید پلید کا ایک بیٹا تھا، معاویہ بن یزید، تو اس نے کیا کیا کہ وہ یزید کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا۔ آپ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتب پڑھ لیں۔ آپ آج کل گوگل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑا جدید زمانہ ہے۔ آپ گوگل پہ لکھ لیں معاویہ بن یزید کا خطبہ، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا، لڑائی کی، اور نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے خلاف لڑائی کی، ان کو شہید کیا، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ وہ یزید کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ کون بلا؟ یزید کا بیٹا، سگا بیٹا، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ یہ کراچی کی سڑکوں پر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پے نے۔ جس سیاست میں حضور کے صحابہ کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں رکھ کے ان کی لاش کو جلایا گیا، جس سیاست میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں اماں عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا، جس سیاست میں وقت کے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا گیا، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مولوی جی ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ آباد ہوتی ہیں۔ کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ میں زندہ باد۔
کسی کی جگیر ہے، نہ کسی کے پاس ٹھیکہ ہے کہ وہ جس کو کہ یہ سنی وہ سنی۔ جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو امیر یزید کا نعرہ لگائے، جو حضور کی آل کے دشمنوں کے ترانے گائے، ان کا سنیت کے ساتھ تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ کل بھی ناسبی تھے، یہ آج بھی ناسبی ہے، یہ کل بھی خارجی تھے، یہ آج بھی خارجی ہے، یہ کل بھی یزیدی تھے، یہ آج بھی یزیدی ہے۔ سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر بھی حسین ہو، جس کے باہر بھی حسین ہو۔ اور پائیا اور جنہاں نو چن نظر نہیں آਉਂਦਾ انہاں نو حق کتھوں نظر آئے گا؟ آپ نے اگر سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو سنیوں کو نام نہاد سو کالڈ سنیوں کو دیکھ کے سنیت کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا اور رائے قائم نہ کرنا۔ سنی کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں میں بھی حسین ہو۔ آپ محدثین کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں، مجددین کو پڑھیں، مورخین کو پڑھیں، صوفیاء کو پڑھیں، اولیاء کو پڑھیں، ہر ایک امام اہل سنت مولا حسن علیہ السلام کی خلافت زندہ آباد کے نعرے لگاتا رہا، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو زندہ آباد کے نعرے لگاتا رہا۔ ان کے دشمن کل بھی مرد آباد تھے، ان کے دشمن آج بھی مرد آباد ہیں۔ یہ باہر نکل کے انہوں نے آپ کو اپنا خاندان بتایا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ٹی وی چینل پہ دیکھیں، پوری دنیا پہ میں دعوت دے رہا ہوں، گھنٹوں کے میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ سن سکتے ہیں، نام لکھیں، بے شمار لیکچر آپ کو مل جائیں گے۔ میں ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ مدینہ کا لیبل لگا کے اندر پھکی شام کی بیچنا چاہتے ہیں۔ ہوئے 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 پائیا میں نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ تم مدینہ کا لیبل لگا کے شام کی پھکی نہیں بیچ سکتے۔ نہ تمہارا مدینہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کر کے جائے گا قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو تمہیں مبارک ہو، تمہیں شامیوں کا ساتھ مبارک ہو اور ہم کو حسینیوں کا ساتھ مبارک ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اہل بیت اطہار سے ان کو دشمنی کیوں ہے؟ کبھی نہیں غور کیا۔ دیکھیں مولا علی علیہ السلام جو وصی رسول اللہ ہے، جو آقا علیہ السلام کے جانشین ہیں، حضور کے نائب ہیں، آقا علیہ السلام نے کیٹاگوریکل اعلان کر دیا۔ بڑی خاص بات دے رہا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں کہ ناز ظاہری پہلی خلافت پہ جھگڑا کیا مولا